آفیسز میں خواتین کام کرتی ہیں، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، کہیں ذکر نہیں ہوگا لیکن یہ کہ پردہ ہے، اور لیکن وہ آبزرو نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کالج یونیورسٹیز ہیں، آج کے معاشرے میں ظاہر کو ایجوکیشن ہے، لیکن پھر یہ ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ ایک دنیا بنائی ہے اور مردوں کے لیے الگ دنیا بنائی ہے، اور کہیں مرد و خواتین ایک ہی ساتھ نظر آئیں تو یہ کم سے کم چھوٹا موٹا گناہ تو ہے، اگر بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید سے اس کے برعکس یہ بات معلوم ہوتی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 سے، کہ مرد اور عورت انٹریکٹ تو کریں گے، تو بڑی ان نیچرل بات ہے کہ آپ ان کو دو ایسے ایسے حصوں میں بانٹ دیں کہ جس میں ایک کا سایہ بھی دوسرے کو نظر نہ آئے، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو اس میں ان کا کیا انداز ہونا چاہیے، کیا ایٹیکیٹ ہونے چاہیے، اس کو خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی نیت ٹھیک رکھیں گے۔ خواتین خاص طور پر اپنے سینوں کو ڈھانک کے رکھیں گی، اور اگر انہوں نے بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے تو سوائے ان حصوں کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر، جہاں کہیں بھی اس کے علاوہ بناؤ سنگھار کیا گیا ہے وہ اس کو ڈھانکیں گی۔ تو یہ ایک بڑا ہی قابل عمل اور بڑا ہی پاکیزہ ایک انداز ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہر کام ہو سکتا ہے، اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، جہاں ہو رہی ہے اس کو سمجھانا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اور کوئی سرے سے ایک دوسرے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو قرآن نے جو بات بیان کی ہے سورہ نور کی آیت 30 اور 31 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جس میں زندگی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکے گی، لیکن بہرحال وہ خدا کی حدود اور ڈیسنسی کے اندر اندر رہتے ہوئے ہو۔